ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ شوہر کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا اور اولاد بھی نہ تھی۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتی اور روزانہ صبح ایک پرانے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ آنے جانے والوں کو دیکھتی رہتی اور کبھی کبھی سوچتی کہ کاش کوئی اس سے بات ہی کر لے۔ بوڑھی عورت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے پاس کھانے کو بھی بمشکل کچھ ہوتا۔ کبھی کوئی ہمسایہ روٹی دے دیتا تو وہ شکر ادا کرتی، ورنہ پانی پی کر ہی گزارا کر لیتی۔ پھر بھی وہ ہمیشہ اللہ کا نام لیتی اور کسی سے شکایت نہ کرتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک نوجوان لڑکی اس راستے سے گزری۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت درخت کے نیچے بیٹھی ہے اور بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ عائشہ رک گئی اور نرمی سے بولی، اماں، اب ٹھیک تو ہیں؟ اب بہت کمزور لگ رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹی، بس بڑھاپا ہے، طاقت نہیں رہی۔ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، پانی بھی ختم ہو گیا ہے۔ عائشہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے اپنی ٹفن کی روٹی نکال کر بوڑھی عورت کو دے دی۔ پھر وہ قریب کے کنویں سے پانی لے آئی۔ بوڑھی عورت نے کانپتے ہاتھوں سے کھانا لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے آج میری جان بچا لی۔ عائشہ نے کہا، اماں، میں روز آپ کے پاس آؤں گی، اب فکر نہ کریں۔ یہ بات ایک دوسری عورت سن رہی تھی جو گاؤں کی امیر خاتون تھی۔ وہ اکثر لوگوں سے فاصلہ رکھتی اور کسی کی مدد نہیں کرتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایک غریب سی لڑکی اتنی محبت سے ایک اجنبی کی مدد کیوں کر رہی ہے۔ اگلے دن عائشہ پھر آئی۔ اس بار وہ اپنے گھر سے کھانا، کچھ پھل اور ایک چادر لے آئی۔ اس نے بوڑھی عورت کی جھونپڑی بھی صاف کی، پانی کے برتن بھرے اور لکڑیاں جمع کر دیں۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ چند دنوں میں گاؤں کے کچھ بچے بھی عائشہ کے ساتھ آنے لگے۔ کوئی پانی لے آتا، کوئی جھاڑو لگا دیتا اور کوئی کھانے کی چیز لے آتا۔ بوڑھی عورت کی زندگی بدلنے لگی۔ اب وہ اکیلی محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایک دن امیر عورت عائشہ کے پاس آئی اور بولی، بیٹی، تم روز اس کی مدد کرتی ہو، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عائشہ نے ادب سے جواب دیا، آنٹی، فائدہ تو دل کو سکون ملنے کا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے۔ آج ہم طاقتور ہیں، کل ہمیں بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ بات سن کر امیر عورت کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اتنی دولت مند ہو کر بھی کبھی کسی کے کام نہ آئے۔ اسی وقت وہ بازار گئی اور بوڑھی عورت کے لیے راشن، نئے کپڑے اور ایک چارپائی خرید لائی۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ مل کر اس کی جھونپڑی کی مرمت کریں۔ چند دنوں میں بوڑھی عورت کی جھونپڑی ٹھیک ہو گئی۔ اب وہاں ایک صاف بستر تھا، برتن تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشی آئے گی۔ گاؤں کے لوگ بھی متاثر ہوئے۔ اب وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ کوئی بیمار ہوتا تو سب ساتھ دیتے، کوئی مشکل میں ہوتا تو سب مدد کو پہنچ جاتے۔ گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ بوڑھی عورت نے ایک دن عائشہ سے کہا، بیٹی، تم نے صرف میری نہیں، پورے گاؤں کی سوچ بدل دی ہے۔ عائشہ مسکرا کر بولی، اماں، یہ سب نیکی کی طاقت ہے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر دل صاف ہو تو چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سبق: دوسروں کی مدد کرنے سے نہ صرف کسی ایک انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ پورے معاشرے میں محبت اور ہمدردی پھیل جاتی ہے۔